سرکار دو عالم کا تذکرہ کرنے کا وقت ہے، یہ وقت ہی تو جہاں سے گزرنے کا وقت ہے۔ گھر سے مسافروں کے نکلنے کی گھڑی ہے، گھر سے مسافروں کے نکلنے کی گھڑی ہے، راہوں میں خوشبوؤں کے بکھرنے کا وقت ہے۔ اس وقت ایک دھیان ہے، ان کا دھیان ہے، اس وقت ایک دھیان ہے، ان کا دھیان ہے، یہ وقت دل کو آئینہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ اللہ اس کائنات کے نظام کے خالق ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہیں۔ اللہ اس کائنات کے تمام جاندار شے اور جو بے جان چیزیں جو جس چیز کو کھاتی ہوں نہ کھاتی ہوں، نظروں میں دکھتی ہو نہ دکھتی ہو، ان تمام کا رازق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رازق ہے نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہ تھے کائنات کو بنانے میں، کسی کے محتاج ہے نہیں کائنات کو ختم کرنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے ہر فرد کو، ہر انسان، جنات کو، فرشتوں کو، کائنات کے ہر نظام کو، ذرات کو، سمندر کی بوندوں کو، دریاؤں کی روانی کو، چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، ستاروں کی خشانی، بلبل کے گیت، قمری کی بے قراری، چکور کا انتظار، گلاب کا رنگ و تازگی، کوئل کی پکار، یاسمین کی نزاکت، سمندر کی گہرائی، آکاش کی رفاقتیں، دریا کی روانی، کہکشاں کی چمک، زمین کا حسن، ہوا کی رحم دلی، صبح کا نور، مور کے نخرے، سانپ کا بل کھانا، ہرنی کی چال، چنبیلی کا مخمل کی طرح ہونا، رات کی رانی کا رات میں چہکنا، دن کے راجا کا دن میں مہکنا، بادلوں کی بلبلاہٹ، پہاڑوں سے سختی، جنگل سے الجھے ہوئے پن، کائنات کے ہر نظام، فرشتوں کے نظام، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، پھر پانچویں کے، پھر چھٹے کے، پھر ساتویں آسمان کے فرشتے، چار مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، پھر تمام فرشتے، پھر تمام مخلوقات، پھر تمام نظام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کے نظام کو وجود ہی نہ دیتے۔ اس پر اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ وہی سرکار دو عالم ہے جس کے بارے میں شاعر لوگوں نے کہا کہ وہی شاعر اور بڑی عقیدت سے سرکار کی ثنا کو بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھی نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کا اوڑھنا ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک کے جارے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے غریبوں کی دستگیری کی۔ یہ وہی سرکار دو عالم ہے جس کو کائنات میں لانے کے لیے کئی نظاموں کو یہ پیغام دیا گیا کہ انا خاتم النبیین، اس نبی کو بھیج رہا ہوں خاتم النبیین، وہ جس کے بعد نبوت کے سلسلوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، اور اس کے بعد ایک نبی تمام نبیت کے سلسلے کو ختم کر دے گا، بند کر دے گا، اس کے بعد کوئی نبی کائنات کے نظام میں نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے روز صبح صادق کے وقت ربیع اول میں ہوئی۔ بمطابق آج اگر کیلنڈر کے ذریعے حساب لگائے جائے تو کم و بیش 571 عیسوی، جو عیسوی کہلاتی ہے، جیسے آج 2021 ہے، عیسوی میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے چند ماہ پہلے آپ کے والد محترم عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب کی طرف سے آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رکھا گیا۔
آپ کی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کا نام احمد تجویز ہوا۔ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دن دودھ پلانے کے بعد شرفان قریش کی عادت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائیت میں دے کر اور ملفظات مکہ میں بھیج دیا۔ اس وقت آپ 8 دن کے تھے۔ آواز آ رہی ہے؟ 8 دن کے تھے۔ ولادت کے چوتھے سال شفق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شفق صدر کے واقعہ 4 بار پیش آیا ہے۔ ایک زمانہ تفلیات میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا، فتاوی الباری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تیسری بار واقعہ بہشت کے وقت پیش آیا اور چوتھی بار واقعہ معراج کے موقع پر صحیح مسلم ارقم الحدیث کے اندر اس کا ذکر آیا۔ 5ویں بار شفقت صدر میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ صحیح قول کے مطابق ثابت نہیں۔ سیرت المصطفیٰ میں اس کتاب میں ذکر بھی ہوا اس کا۔ آپ تقریباً 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں رہے۔ ولادت کے 6 سال آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنے میکے میں ایک ماہ کا قیام کیا۔ وہاں سے واپسی پر آپ ابوا میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفن ہوئی۔ ولادت کے 7ویں سال آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں پروان چڑھتے رہے اور ولادت کے 8ویں سال دادا محترم کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کی پرورش میں آ گئے اور ولادت کے 12ویں سال آپ نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے پہلے تجارتی سفر میں شرکت کی۔ اسی سفر میں بحر الراہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی کی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہہ دیا یہ وہی نبی ہے جسے خاتم النبیین کا لقب کہا گیا، جسے باقاعدہ بائبل میں بیان کیا گیا، جسے بیان کیا گیا کس میں؟ زبور میں، جسے بیان کیا گیا اس کے بعد تورات میں، تمام کتابوں میں اس کے بعد کسی اور نبی کا آنا ثابت نہیں ہے۔ یہ آخری نبی ہوگا جو کائنات کا لاڈلا نبی ہوگا۔ عیسائی اپنی کتابوں میں دیکھ کر نبی کی ولادت پر یہ مانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کائنات میں کسی نبی نے وجود نہیں لینا، جو لے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ ولادت کے 14ویں سال یا 15ویں سال، بعض روایات کے مطابق 20 سال عربوں کی مشہور لڑائی حزب الحجار پیش آئی، جس جنگ میں آپ اپنے بعض چچاؤں کے اصرار پر تو شریک ہوئے لیکن قتال میں حصہ نہ لیا۔ اور ولادت کے 16ویں سال میں آپ نے اہل مکہ کے 5 خاندانی معاہدے حلف الحضول میں نامی معاہدے میں شرکت کی، اور ولادت کے 25ویں سال آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کا دوسرا سفر شام کی طرف کیا۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو سفر کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر، اور سفر سے واپسی میں پیش آنے والے واقعات، تجارتی نفع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کا سن کر 2 ماہ اور 25 روز کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا کر نکاح کر لیا۔ سرکار دو عالم کی پہلی زوجہ کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ۔ اور ولادت کے 35ویں سال آپ نے بیت اللہ کی ہونے والی تیسری تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنے دست اقدس سے نصب فرما کر خانہ جنگی کے لیے کمر
بستہ قبائل قریش کے درمیان باہمی محبت و الفت پیدا فرما دی، اس کٹھن میں رہنے کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچایا۔ سیرت ابن الحاشم جلد 1 اور صفحہ 26 میں اس کا ذکر ہے پورا۔ حیات طیبہ کے 39ویں سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایسا بے مثال رہا کہ اپنے تو اپنے بلکہ غیروں کی زبان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ صادق اور آمین ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے قریش اور ابن الحاشم میں سے تھے، ابن ہاشم میں سے، ان کے علاوہ بھی عربوں کے بڑے بڑے قبائل اور دور دور دراز تک لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اخلاقیات، ان کے امین صادق ہونے پر یقین کرتے، اور ایسا یقین کرتے کہ پختہ قائم رہتے کہ نہیں، یہ صادق امین کی وہ مثال ہے کہ لوگ مثالیں دیتے کہ دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ سنا، جن کے منہ سے لوگوں کی دل آزاریاں ہم نے نہ سنی، جن کے منہ سے کوئی بد اخلاقی سے الفاظ نہ سنے جو دلوں کو چھنی کر دیں۔ یہ وہ ہیں جن کی قسمیں بھی ہم اٹھا لیں، یہ وہ ہیں جن پر ہم ایمان بھی لے آئیں۔ اس وقت تک اللہ کے نبی کو نبوت ملی نہ تھی، اور لوگ ان کی صادق اور امین ہونے کی گواہیاں دیتے، لوگ اپنی امانتیں رکھواتے، انہیں یقین تھا کہ اگر ہم فلاں اتنی رقم رکھوا کے گئے ہیں تو 10 سال بعد بھی وہی نوٹ، وہی رقم، وہی سکے، وہی چیز ہمیں اسی صورت میں واپس ملے گی، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا بہترین نمونہ تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سرکار کے اخلاق دیکھ کر کئی لوگ متاثر ہوتے چلے گئے اور ان کی قسمیں کھانے لگے، صادق اور امین کا ان کو لقب دے دیا گیا۔ آج پوری دنیا بھی ڈھونڈ لو، پوری دنیا بھی ڈھونڈ لو تو چند ایسے طبقے ملیں گے جو ایک انسان کو صادق اور امین کہتے ہوں گے اور پیچھے سے 1000 گالیاں دیتے ہوں گے اس کو دوسرے لوگ، مگر سرکار دو عالم کا یہ ایک اللہ کی طرف سے وہ معجزہ تھا کہ لوگ ان کی گواہیاں دیتے اور ان کی صادق اور امین پر یقین رکھتے۔ ولادت کے 40ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ وقت غار حرا میں گزارا، یہیں آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ آسمانوں تیاریاں کرو، فرشتوں تیاریاں کرو، ساتوں آسمان کے ساتوں فرشتے، تمام انبیاء سن لو، خاتم النبیین کو نبوت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ غار حرا کے اندر نبوت کا وہ تاج دے دیا گیا، کس کو؟ سرکار دو عالم، میرے آپ کے قیامت کی صبح تک کے آنے والے انسانوں کے آخری نبی، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ میں سے حضرت اسحاق، حضرت ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل، تمام بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت سارہ کی اولاد حضرت اسحاق سے نکلے، مگر سرکار دو عالم کا شجرہ ہی انمول تھا کہ وہ ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے نکلے۔ اسے نبوت کا تاج دیا جا رہا ہے، اسے نبوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سن لو، تمام نبی جانتے تھے لا الہ الا اللہ، آدم رئیف اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ تمام نبیوں نے کم و پیش دارالعلوم دیوبند ہندوستان اور اپنا جامع بنوریہ فتوے میں لکھتے ہیں کہ کم و پیش 315 رسول دنیا میں اتارے گئے، رسول، اور تمام کے تمام انبیاء نے اللہ سے التجا کی ہے، اللہ یہ امت ہمیں دے دے، یہ امت ہمیں دے دے، یہ امت کا فیصلہ ہو چکا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے، آدم کے بننے سے پہلے نبوت دی جا چکی ہے سرکار دو عالم کو۔ یہ اللہ امت نہیں دیتا تو امت میں پیدا کر دے۔ آج ہمیں بنا مانگے اس امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے،
مگر سرکار دو عالم کی امت کے لیے دعائیں کی گئی. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں ایک پتھر پڑا ہے. اے اللہ, بڑا عجیب پتھر ہے, بڑا عجیب پتھر. موسیٰ اسے آسا مارو. موسیٰ علیہ السلام آسا مارتے ہیں, اندر دیکھتے ہیں کہ ایک عابد بیٹھا ہوا ہے, عبادت کر رہا ہے. بڑا عجیب بات, پتھر کے اندر عابد ہے. وہ عابد آنکھ کھول کے کہتا ہے کہ کئی سالوں سے عبادت کر رہا ہوں, اس کے برابر میں انار کا درخت و چشمہ بھی ہے. یا اللہ, بڑی عجیب بات, وہ بھی زندہ. وہ عابد کہتا ہے موسیٰ, اس سے بھی عجیب بات بتاؤں, تیرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کی امت آئے گی, 2 رکعت نماز نفل وہ پڑھے گی, تو تمام میری عبادت ایک طرف, اس کی 2 رکعت نماز ایک طرف, اور وہ سرکار دو عالم کی امت ہوگی. نبوت کے پہلے سال غار حرا میں آپ علیہ السلام پر سورہ الق اتاری گئی. اقرا بسم ربک الذی کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. اور بعض کے اتفاق کے مورخین پر نبوت اتوار کے دن عطا ہوئی. مورخین جب تاریخ کا حساب لگاتے ہیں تو وہ اپنے مسئلے کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اتفاقاً طور پر کہ وہ دن اگر انگلش طور پہ طریقے سے حساب لگایا جائے کیلنڈر کے حساب سے تو تقریباً کوئی اتوار کا دن بنتا ہے. اس میں اختلاف آ سکتا ہے, لیکن مہینوں کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ عبد الابر کے 8ویں ربیع اول کو نبوت سے سرفراز ہوئے. جب نبوت ملی وہ 8 ربیع اول تھی. اس میں اختلاف ہے مورخین کا. سرفراز ہوئے. اس قول کی بنیاد پر بوقت بحث آپ کی عمر 40 سال تھی, جبکہ ابن اسحاق قول کے مطابق 17 رمضان کو آپ کو نبوت ملی. اس قول کے مطابق بوقت بحیثیت آپ کی عمر 40 سال اور 6 ماہ تھی. حافظ ابن حجر نے اس قول کو ترجیح دی ہے فتح الباری کتاب کے اندر, جلد 16 صفحہ 313 کے اندر. نبوت کے دوسرے سال آپ علیہ السلام اپنا خفیہ تبلیغ فرماتے رہے. اسی سال حضرت خدیجہ, حضرت ورقہ بن نوفل, حضرت علی مرتضیٰ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت عفیف کندی, حضرت طلحہ, حضرت سعد ابن وقاص, حضرت خالد بن سعید, حضرت عثمان بن عفان, حضرت عمار, حضرت صہیب, حضرت عمر بن انبا, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ پر ایمان لائے. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ کتنے سارے صحابہ ایمان لائے نبوت کے دوسرے سال. سرکار دو عالم کی نبوت کو وہ دیکھ چکے تھے, وہ جانتے تھے, ان کو نشانیاں براہ راست نظر آ رہی تھی. ایمان لائے. یہ سب اور کچھ دیگر صحابہ سابقین اولین صحابہ کہلاتے ہیں. نبوت کے تیسرے سال آپ کے اپنی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کی ولادت ہوئی. نبوت کے چوتھے سال آپ علیہ السلام کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم ہوا, جس کی بنا پر کفار خصوصاً قریش کی طرف سے آپ پر کھلم کھلی دشمنی اور بغض اور عداوت کا مظاہرہ ہونا لگا دیا گیا. اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. نبوت کے 5ویں سال حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بالاسلام ہوئے, اور اسی سال حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی. پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھی. فتح الباری جلد 1 صفحہ 180 میں ذکر ہے اس کا. اور دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھی. سیرت ابن الحشم میں جلد 1 صفحہ 111 میں ذکر اس کا. اسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملعون کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی. یہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون تھی. اسلام کے اندر شہید ہونے والی پہلی خاتون. نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف الاسلام ہوئے, اور ان کی برکت سے مسجد حرم میں نماز اعلانیہ ادا کرنے کی اجازت مل گئی. یا رسول اللہ, یہاں کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ باہر کفار کا دور ہے, عمر باہر نکلے, آ جاؤ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے. دیکھتے ہیں آج کون ہمیں روکتا ہے. اب ہم پڑھ کر آئے ہیں لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کسی میں ہمت ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ اور کفار کے پیروں تلے زمینیں نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، عمر تو نکلے تھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کر کے ارادہ لے کر، مگر یہ کیا ہوا کہ عمر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا اور کھلے عام مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت مل گئی، اور تمام کے تمام کفاروں کی آنکھیں جھڑمڑا گئی، تمام کی تمام کفاروں کی آنکھیں جھڑمڑا گئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ عمر ہی ایمان لے آئے، عمر ہی ایمان لے آئے۔ نبوت کے 7ویں سال وہ کہتا ہے قریش کا واقعہ پیش آیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب شعیب ابن طالب بھی معصور کر دیے گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کی ولادت ہوئی۔ یہ مائک میوٹ پہ لگا دیں جس کا مائک میوٹ پہ نہیں ہے۔ ولادت ہوئی، نبوت کے 8ویں سال مشرکین مکہ کے مطالبے پر شفیق القمر کی بے مثال معجزہ رونما ہوا۔ مائک میوٹ پر لگا دیں۔ 8ویں سال شفیق القمر کی بے مثال معجزہ نما ہوا۔ نبوت کے 9ویں سال بھی شعیب ابن طالب میں ہی محصور رہے۔ نبوت کے 10ویں سال مقاطع ختم ہوا، اور اسی سال آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزان قرار دیا۔ اسی سال آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت سدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت عائشہ نکاح میں آئی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ اسی سال واقعہ طائف بھی پیش آیا۔ اے واقعہ طائف کیا ایمان تازہ کر دیا، کیا شاعر کہہ گیا کہ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، آقا ہے کمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب سے کائنات کا نظام بنایا گیا، رچا گیا، تب سے آسمان کے فرشتے 2 بار بلبلا اٹھے، چیخ اٹھے، رو اٹھے، چیخم پکار ہوئی۔ ایک جب خلیل اللہ ذبیح اللہ کی گردن پر چھری چلائے، دوسرا جب طائف میں سرکار دو عالم کو پتھر لگے۔ یہ وہی سرکار دو عالم ہیں جن کے بارے میں غزوہ احد میں جب انہیں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید ہوا، عرش معلیٰ پر اعلان ہوا، اے جبریل قسم اس اللہ کو اپنے عزت و جلال کی، سرکار دو عالم کا لہو زمین کی تہ کو چھو گیا تو یہ زمین قیامت تک اناج نہیں اگے گی۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تاریخ میں 4 یا 5 بار اتنی تیزی سے عرش کے یہاں سے زمین پر آیا ہوں، اور ان میں سے ایک موقع وادی جنگ احد کا تھا کہ سرکار دو عالم کے قطرے کو زمین پر لگنے سے پہلے میں نے اٹھا لیا، اور فرشتے رو اٹھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، قبیلہ ثقیف کے لوگ مار رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تو اگر واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کو تیرے سوا کوئی ملتا ہی نہ تھا نبی بنانے کے لیے، اور تیسرا کہتا ہے میں تیرے منہ لگنا نہیں چاہتا، اور بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے پتھر پڑے سرکار دو عالم پر کہ کپڑے مبارک جسم سے چپک گئے، نالین مبارک پیروں سے رنگین ہو گئی۔ جبریل نے آ کے سلام عرض کیا، اور فرشتوں نے کہا کہ رسول اللہ پہاڑوں کے خدمتدار فرشتے ہیں، حکم ہو تو طائف کی بستی کو بیچ میں کچون کر دیں، چپکا دیں، ملا دیں، کچمبر بنا دیں۔ کہا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، زحمت بنا کر نہیں۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے سے آنے والے حاجیوں میں سے آپ علیہ السلام کی دعوت سے تقریباً 6 آدمی مشرف الاسلام ہوئے۔
اس سے انصار کے اسلام کا آغاز ہوا. نبوت کے 12ویں سال کو معراج ہوئی اور اسی موقع پر امت پر 5 نمازیں فرض ہوئی. اسی حالت بیت اقبا اولیاء میں ہے، اولا میں ہے، اور مشرف الاسلام ہوئے. نبوت کے 13ویں سال بیت الاقبا سائسہ ہوئی جس میں 73 مرد اور کم و بیش 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا. اسی سال مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی. اسی سال قریش نے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر قریش کی سازشوں سے آگاہ کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے. اجازت ملنے پر آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور، جناب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد حیات مبارکہ کا دور مدنی دور کہلاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، جو کہ دور مدنی ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی انتھک کی کوششیں، محنتیں اور قربانیوں کے سبب اسلام کا غلبہ نصیب ہوا. آپ کی جانثار جماعت سے قدسیہ کے سرفروشوں نے اسلام کی تشریعات کے لیے آپ علیہ السلام کے اشاروں پر جان، مان، تن، وقت، سب کچھ لٹانے کے لیے اپنے آپ کو پیش نظر لبیک کے کر کہہ دیا کہ حاضر ہیں، اشارہ دو، کرنا کیا ہے. آج ختم نبوت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، سرکار دو عالم کی بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہے، مصروفیات بہت ہیں. آپ علیہ السلام نے اسی بے مثال دور کا نقشہ کھینچ کر منظر کشی اتنی طویل ہے کہ شاید کئی ضمت محجد کے پیٹ میں اس موضوع کو اپنے اندر سمٹنے کے ذیل میں بہت اختلاف کے ساتھ ہجرت کے بعد زندگی کو پیش کیا اور جھلک پیش کیا جاتا ہے. اور صحابہ کا دور سب جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی کس طرح سے اللہ کے نبی نے محنت کی. ہجرت کا پہلا سال آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے ہمراہ 3 دن تک غار سور میں روپوش رہنے کے بعد 1 ربیع اول مدینے کی جانب ہجرت کی. اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی. مدینے کے یہودی آس پاس رہنے والے قبائلوں سے امن اور دوستی کے عہد نامے لکھائے گئے. اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف الاسلام ہوئے. اسی سال مسجد نبوی میں تعمیر کی گئی. اسی سال مسجد نبوی میں تعمیر کی گئی. اذان و اقامت کی ابتدا کی گئی. انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مثال بھائی چارہ قائم ہوا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی. اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی. اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی. ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا. رمضان کے روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، عید الفطر، عیدین کی نمازیں فرض ہوئی. مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ کو جہاں نماز قبلہ قرار دیا گیا. فاطمہ بنت محمد زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. آپ علیہ السلام کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی سال ہوا. حق اور باطل کا پہلا غزوہ بدر بھی اسی سال پیش آیا. اسی سال پیش آیا غزوہ بدر. کیا یاد تھی بدر کی. 313 نبی حکم کرو کہاں کٹنا ہے، کہاں گرنا ہے، کہاں شہادتیں دینی ہے. یہ جان کس کام کی، یہ جان کس کام کی. یہ لنک ایکسپائر ہو جائے تو اسی لنک کو جوائن کر کے واپس آ جائیے گا. یہ جان کس کام کی، کہاں دینی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے رخصت ہونے کے بعد مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کیا جائے. کوئی صحابی کہتے ہیں مدینے کی سرزمین کی حفاظت ہو،
کوئی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کی حفاظت ہو، کوئی کہتے ہیں ازاجہ مطہرات کی حفاظت ہو، کفیر اور بادشاہ روم اور سلطنت روم اور یہودیہ اور صہیونیت کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ حملے کی تیاری لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے عمر سے مشورہ لیا، عمر کہتے ہیں مدینہ کی سرزمین اور ازاجہ مطہرات کی حفاظت کی جائے۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، آستین اوپر چڑھاتے ہیں اور مکہ بنا کے عمر کے سینے پہ مارتے ہیں۔ عمر اسلام لانے سے پہلے تو بڑا دلیر تھا، اسلام لانے کے بعد کیا بزدل ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے قربانیاں اس لیے دی، صحابہ کیا اس لیے شہید ہوئے؟ طائف کا قصہ کیا اس لیے ہوا؟ ان کو تکلیفیں کیا اس لیے دی گئی؟ ان کی بیٹیوں کو طلاقیں کیا اس لیے ہوئی؟ ان پر الزامات تراشی کیا اس لیے ہوئی کہ وہ مدینے کی حفاظت کرتے؟ اور تلوار کو نکال کر بلند کر کر کہا واللہ دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے یہ ہو نہیں سکتا۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ علیہ السلام کا حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور گستاخان رسول کعب بن اشرف اور ابو رافع کو جہنم رسید کیا گیا۔ اسی سال غزوہ احد کے واقعہ پیش آیا، اسی سال واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے چوتھے سال بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی۔ آواز آ رہی ہے؟ ہجرت کے چوتھے سال بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ ابھی مدنی دور ہے اور کتنے سارے احکامات اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، مصروفیات زیادہ ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، وقت نہیں ہے، گھر کے کام کاج ہیں۔ کوئی ایسا بندہ دنیا میں دکھا دو جس کے پاس کام کاج نہ ہو۔ ہر کسی کے ساتھ کام کاج ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والے ہزاروں موجود ہیں، اور کوئی کام کر لے گا اس کام کو لے کر چلنے والے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال شرعی پردے کا حکم نازل ہوا، زنا کی سزا کا حکم ہوا، اور صلاۃ الخوف کی مشرف عید ہوئی، اور تیمم کی اجازت مل گئی۔ واقعہ فرق اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ غزوہ خندق اور اس سال پیش آئی، اور 70 حافظ صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ہمارے استاد محترم جب افریقہ سے ہوتے ہوئے جزیرۃ القمر کام کر کے آئے اور ریشیا کی طرف نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قبرستان ہے، ادھر 40 صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس دور میں جب وہ صحابی اس طرف نکلے جزیرۃ القمر کی طرف سے تو انہوں منافقین نے، مشرکین نے قتل کر دیا اور بولا قتل کرو، چلے گئے، اور ایک ہفتے بعد آئے تو ان کا خون تر و تازہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ خون تو جم جاتا ہے، یہ ابھی تک تازہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی واقعے میں ہی شخصیت تھے، اور پھر لوگوں کو بھیجا، اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ ایک اور جماعت بھیجو۔ ایک اور جماعت آئی، انہوں نے ان کو وہاں اس پر خاک کیا، دفن کیا، دعائیں کی، اور آج بھی وہ قبرستان مقبرۃ الاربعین کے نام سے موجود ہے۔ آج بھی وہ قبرستان مقبرۃ الاربعین کے نام سے موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال مالدار مسلمانوں پر حج فرض ہوا اور سورہ فتح نازل ہوئی۔ اسی سال حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ آپ علیہ السلام 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر ممالک کے بادشاہوں کو
دعوت خطوط روانہ فرمائی. اسی سال مدینہ منورہ میں قید پڑا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے دور ہوا. یہ بیانات, یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, ان باتوں میں سبق ہے, سبق. قید ہوا, دعا کی, دور ہو گیا. ادھر رونے دھونے ختم نہیں ہو رہے ہمارے. اے ہے مہنگائی ہے, اے ہے یہ ہے, اے ہے وہ ہے, ایسے ہے ویسے ہے. گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں. گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں. نہ موت پر رہا قابو ہے اپنا, نہ حسرت زیست کی دل میں. کس دنیا میں گزر کا سوچ رہے ہیں جو دنیا خود مشکل میں الجھی ہوئی ہے؟ مشکلیں آسان سرکار دو عالم کے طریقوں سے ہوگی اور کوئی راستہ نہیں ہے. مشکلیں دور اللہ پر توکل سے ہوں گی اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا تو صحابہ نے بتایا ہوتا ہمیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ایسے یہ درجے مل گئے کہ شاعر لوگ آج کہتے ہیں کہ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی جسے مصطفیٰ نے ہر قدم پر جگہ دی. وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, وہ ہر دم محمد سے وفا کرنے والا. یہ رتبے قربانیوں سے ملے, تقووں سے ملے, سرکار دو عالم کی غلامی سے ملے. پھر شاعر نے قرآن کو سامنے رکھا, حدیث کو سامنے رکھا اور کہا عاشق عاشق کرتے ہو, عاشق کون نہیں. عاشق عاشق کرتے ہو, عاشق کون نہیں. عاشق تو خود بھی خدا ہے جو محمد سے جدا نہیں. ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا. اس غزوے سے واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا جس میں پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. ایک یہودی عورت زینب بنت حارث کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. ہائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ام حبیبہ ابن سفیان, حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت صفیہ بنت یحیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زوجہ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف الاسلام ہوئے. اے خالد بن ولید واحد صحابی ہیں, واحد صحابی پوری دنیا کے تاریخ میں, جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی, پوری دنیا کی تاریخ میں واحد صحابی ہیں جسے کبھی کوئی شکست نہیں ہوئی. جب انہوں نے اسلام کی دولت سے منور اللہ نے انہیں ناحق کیا تھا, انہیں ہدایت نہ ملی تھی, اس وقت بھی ان کے ہاتھوں جنگ احد میں صحابہ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست ہوئی. مگر جب مسلمان ہوئے سیف الاسلام کہلائے. غزوہ موتا کا قصہ آیا, جعفر بن ابو طالب, زید بن حارثہ, عبداللہ بن روا لڑنے جاتے ہیں. 3000 کا مقابلہ 3 لاکھ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جعفر بن ابو طالب شہید ہو جائیں, مسلمان زید بن حارثہ کو امیر بنائیں, وہ شہید ہو جائے. عبداللہ بن روا بن جائے, وہ شہید ہو جائیں. مسلمان جس کو چاہے فیصلہ کر کے امیر بنا لے. ایک یہودی یہ گفتگو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ تینوں تو شہید ہوں گے, ان کی شہادت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ پہلے انبیاء کی باتوں کا یہی مطلب تھا کہ یہودی کا یقین تھا. آج مسلمان اپنا یقین کھو بیٹھا. جعفر بن ابو طالب شہید ہوتے ہیں, زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں, عبداللہ بن روا شہید ہونے کے قریب ہوتے ہیں, اور گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں. 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. آواز آتی ہے ایک حلے کی کہ حملہ ہو گیا, ہرقل بادشاہ روم کا بھائی شرجیل مارا گیا, شرجیل. اور پھر لوگ کٹھے ہوئے, 1 لاکھ فوج آئی لڑنے کے لیے مسلمانوں سے. انگلی میں زخم آ گیا, پیر کے نیچے انگلی دبائی, نکال کر پھینک دی کہ تلوار چلانے میں دقت پیش نہ آ جائے مجھے.
اور پھر لڑتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر دل میں تھوڑا سا تردد آیا, تھوڑا سا تردد آیا, آنا بھی چاہیے تھا. انسان ہے, اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر 3000 کو ان کے سامنے کھڑا کر دینا اور اپنے لشکر کو للکار کر کہا, اے لوگوں, عربی کے اشعار کہے, اے لوگوں, ہم کبھی طاقت کے بل پر نہیں لڑے, ہم کبھی طاقت کے بل پر نہیں لڑے, ہم اللہ کی مدد نصرت پر لڑے ہیں, دین اسلام کے غلبے کے لیے لڑے ہیں. اے دل, للکار کر کہا اس دل کو جو چھوٹا سا لوتھڑا ہے, یا تو اعمال صحیح کر دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے. کیا کہا؟ اے دل, خوشی سے اتر یا ناگواری سے, تجھے آج جنگ میں اترنا ہوگا. خوشی سے اتر یا ناگواری سے, تجھے آج جنگ میں اترنا ہوگا. تجھے اطمینان کی زندگی گزارے ایک عرصہ گزر گیا. تو دیکھ پہاڑوں کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیا تو اپنے شہید بھائیوں سے ملنے کا طلبگار نہیں؟ آخر تو کیا ہے؟ ایک اچھلتا ہوا قطرہ ہے. اگر تجھے آج موت نہ آئی تو پھر کبھی آئے گی, آئے گی ضرور. پھر کہا, اے دل, کس چیز کا تردد ہے؟ کیا موت کا؟ موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. حضرت حسین کی طرف پیغام بھیجا گیا, ہم تمہیں مار دیں گے. بڑی عاجزی سے کہا, کیا کہا؟ کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. کیا موت سے ڈراتے ہو؟ موت سے نہیں ڈرتے. سنا ہے موت بڑی حسین چیز ہے. سنا ہے موت بڑی حسین چیز ہے, جو اس سے ملتا ہے جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے. پھر کہا کہ کیا بیوی کا غم ہے؟ جا بیوی کو طلاق. باغ کا غم ہے, تیرے بعد تیری جائیداد کا کیا ہوگا؟ تو جنگ میدان غزوہ موتا میں سے کہتا ہوں کہ تمام باغ اللہ کے راستے میں صدقہ, اور لڑتے رہے. ایک ہاتھ میں زخم آیا, کاٹ دیا کافروں نے, جھنڈا دائیں سے بائیں ہاتھ میں لیا, بایاں کاٹ دیا, بغلوں کے بیچ میں گردن سے دبا لیا. ایک ملون کافر نے پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیے. جب لاشوں میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش کی گئی, جس میں مبارک تلاش کیا گیا, تو 96 کے قریب لگ بھگ زخم تھے جسم کے اگلے حصے پر. خالد بن ولید بستر مرگ پہ آخری عالم ہے, اور اسی وقت مسلمانوں نے فیصلہ کیا کون اٹھے. آواز آئی, خالد. تلوار کو بلند کیا, آواز ہوئی, انت سیف اللہ, یہ اللہ کی تلوار, اسے کوئی شکست نہیں. اور لڑتے چلے گئے, ایسے لڑے کہ کفار کے چھکے چھڑا دیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گورنر, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں, امیر, یہاں ایک رسم ہے, یہ لوگ چاند کی فلاں تاریخ کو لڑکی کو سجا سمور کر زیورات کے ساتھ دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تو پانی چلتا ہے. میں نے منع کر دیا, اسلام ان خرافات کی اجازت نہیں دیتا. امیر نے کہا 2 خط دے رہا ہوں, ایک عمر بن عاص تیرے نام ہے, ایک دریائے نیل کے نام ہے. اپنا والا تو پڑھ لینا, دریائے نیل والا دریا میں ڈال دینا. دریائے نیل والے کو دریا میں ڈالا تو کیا خط میں لکھا, جس کا مفہوم تھا کہ اے دریائے نیل, عمر بن خطاب اللہ کا بندہ تجھ سے کہتا ہے, اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ٹکے کی ضرورت نہیں. تو کون ہے؟ اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہوئے تجھے حکم دیتے ہیں. تو اللہ نے اس دریائے نیل کے پانی کو 17 ہاتھ بلند کر دیا, آج تک بلند ہے. یہ عمر بن خطاب تھے, اور بایا ناصر, چاروں تابع, آگ مٹی ہوا پانی چاروں تابع کر دیے. اور عمر بن عاص مصر کے گورنر بنے ہوئے ہیں. بات کو اختتام کرتے لے جاتا ہوں, ختم کرتا ہوں بات. جرمنی میں 3 سال 4 سال پہلے کتابوں کی نمائش لگی. ایک یہودی لڑکی, عیسائی لڑکی 500 سے زیادہ کتابیں لے کر آئی اور نمائش میں رکھ دی. مصنف خود تھی. کسی نے پوچھا تو کون ہے؟
کہا کہ میں کرسچن ہوں، یونا کو فالو کرنے والی. تو کہا تو نے جس کے اوپر کتابیں لکھی ہے جانتی ہے یہ کون ہے؟ کہا بہت اچھی طرح. کہا کون؟ کہا مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو کہا تو متاثر کیسے ہوئی؟ کہا عمر میرا آئیڈیل ہے. میں کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ مصر کے گورنر تھے عمر بن عاص، اور مصر سے ایک بندہ آیا اور آ کر کہا کہ مصر کے گورنر نے میرے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دلا دیجیے. امیر المومنین کو پتا چلا کیا ناانصافی ہوئی ہے. کہا مجھے جی کوڑے مارے ہیں کسی بات پر، کوئی بات ہوئی تھی وہ ثابت ہوئی نہیں، تو مجھے بعد میں حقیقت کچھ اور تھی اور مجھے کوڑے لگے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے نام لیٹر بھیجتے ہیں اور اس کو گورنر کو بلا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا کیوں مارے، اور بابا کو کہتے ہیں اب تو اس کو مار کے حساب برابر کر. کہتے ہیں امیر میں نے معاف کیا. تو وہ لڑکی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم گورنر نے مصر کو بھی نہ بخشے. اس کو عدل اور انصاف بولتے ہیں، اس کو عدل اور انصاف بولتے ہیں. ہجرت کے 8ویں سال خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف الاسلام ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ موطا اور فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف الاسلام ہوئے اور غزوہ حنین اور طائف ہوا، اور حضرت ابو بکر اور اسلام سے منور ہوئے. ابو بکر سکے مسلمان ہوئے. اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. ہجرت کے 90 سال غزوہ تبوک پیش آیا اور اسی غزوے سے واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو محدم کر دیا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی موت ہوئی. اسی سال 70 سے زائد فرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. سورہ توبہ نازل ہوئی. اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات سے لا کیا اور قسم کھائی کہ 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے گرے جس کی وجہ سے دائیں پہلو اور پنڈلی پر خراش آئی. اسی سال حج فرض ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر 300 افراد کے ساتھ حج کے لیے بھیج دیا گیا. ٹاپک طویل ہے، طویل ختم نہیں ہو سکتا. انبیاء کی شان ختم نبوت پر بات ختم نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی. اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا مسلمانوں کے کارناموں کو سامنے رکھ کے ہوئے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کس سے سیلو روا ہمارا، باطل سے دبنے والے ہم آسماں نہیں ہیں، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی سے کون دریاؤں میں اٹھاتا ہے سیراب، کون لایا کھینچ سے پشم سے بارے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا. اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا. ایسے ہی تو اقبال نے کچھ نہیں کہا، جانتا ہے وہ ہماری تاریخ کو، ہمیں بتلا رہا ہے. شاعر ہندوستان حافظ فیروز آبادی کہتا ہے کہ دیوبندی اہل حدیث بریلویوں میں بٹ گئے، اس لیے اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک جگہ جگ والے سارے جگ میں بکھرے پڑے ہیں. قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں.
فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی۔ کون تھے وہ؟ تم ہی تھے، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھے یہ؟ کون تھے؟ کون تھے؟ ایک آواز آئے گی، انتا انتا، تم 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 تھے۔ تم تھے، ہم تھے۔ کون تھے؟ کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ کہاں کھو گئے؟ کہاں کھو گئے؟ کدھر گم ہو گئے؟ کدھر چلے گئے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کس کو دکھائیں گے؟ سرکار دو عالم سے کیا کہیں گے؟ کس پر کہیں گے؟ کیا ہوگا؟ کس چیز پر عذر پیش کریں گے؟ بچے زیادہ تھے یا رسول اللہ، دین کو ٹائم نہ دے سکے۔ آواز آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جگہ آتا ہے کہ 225 بچوں کو تو دفنا چکے، دوسرے صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے 240 بچے حیات تھے۔ یا رسول اللہ کاروبار زیادہ تھا، ٹائم نہ دے سکے۔ جاؤ دیکھو عثمان غنی کا قافلہ، طویل قافلہ، بہت دولت دی اللہ نے، دین سے غافل نہ رہا۔ یا رسول اللہ بیمار تھا، بیمار تھا۔ کیا تمہیں نماز کے احکام نہیں بتائے؟ کھڑے ہو کے پڑھو نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو۔ یا رسول اللہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں نے تمہیں کہا جس کا مفہوم ہے سرکار دو عالم کی حدیث ہے، اگر تمہیں پریشانیاں زیادہ لگیں، محمد کی تکلیفوں کو دیکھ لیں نہ کم محسوس ہوں گی۔ یا رسول اللہ گھر والوں کے بارے میں ستایا جا رہا تھا، دین کو ٹائم نہ دے سکا۔ کیا مجھ سے زیادہ ستائے گئے؟ بھری مجلس میں میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، میری بیوی پر تہمتیں لگی، 1 مہینہ میں جانتا ہوں کیسے گزرا۔ یا رسول اللہ میرے گھر پہ میت ہو گئی تھی، میت ہو گئی تھی۔ تو جواب آئے گا، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ میں نے کہا وشی بن حرم کی گردن لاؤ، وشی بن حرم سامنے آیا، منہ پہ ڈھاٹا ہے ہٹا کر کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا رک جاؤ صحابہ، جنت کا ٹھیکیدار بن گیا۔ وشی پیچھے بیٹھا کر، جا جنت دی تجھے، معاف کیا۔ کیا مجھ سے زیادہ سخی تھے؟ یا رسول اللہ ٹائم نہیں ملا، راتیں نہ بڑی نیند آتی تھی۔ تو کیا تمہیں مؤذن نہیں کہتا اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو؟ کون سا عذر؟ کیا پیش کریں؟ کیا لائیں؟ کہاں سے لائیں؟ کوئی ایک عذر بتاؤ جو پیش کریں کہ اس عذر سے ہماری بچت ہو جائے۔ ہے ہی نہیں کچھ پیش کرنے کو، کیا پیش کریں گے؟ کریں گے کیا جب کچھ ہے ہی نہیں؟ ختم نبوت پر بات کرنا، دین ایمان کے لیے جذبے کو نچوڑ دینا۔ دین آزمائش کا نام ہے، جب تک آزمائش نہیں آئے گی تمہاری چھانا چھونی نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے تمہارے درمیان اتاریں گے، جب تک چاہیں گے رہوں گا، جب چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ دوسرا دور آئے گا صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، ہو بہو چوں توں میری طرح ہوگا۔ اللہ جب تک چاہیں گے رہے گا، اللہ جب چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ تیسرا دور آئے گا کاٹ کھانے والا دور، ملوکیت کا دور، اللہ جب تک چاہیں گے رہے گا، اللہ جب چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ چوتھا دور آئے گا زنجیروں میں جکڑا ہوا دور، اللہ جب تک چاہیں گے رہے گا، اللہ جب چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ پانچواں دور آئے گا پورے عالم میں، پورے عالم میں
डेनमार्क, नॉर्वे से लेकर कश्मीर की वादियों तक, वादी कुरैशैन से लेकर लिबनान की आखिरी सरहदों तक इस्लाम जिंदा होगा। और फिर अल्लाह के नबी खामोश हुए, कहा यह बनी नूह के लिए आखिरी दौर होगा, यानी कयामत, कयामत, कयामत होगी। चौथे दौर का जो जिक्र हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ, दूसरी हदीसों में इशारा मिलता है जिसका मफहूम है कि मुसलमान के लिए चलना दीन पर इतना मुश्किल हो जाएगा फितनों के दौर में कि हाथ में अंगारे पकड़ने के मानित होगा। और ये वो जंजीरों में जकड़ा हुआ दौर है कि एक तवाइफ रोड पर निकलकर मेरे जिस्म का मेरा नारा तो लगा सकती है, मगर हम निकलकर ये नारा लगा दें कि नामूस रिसालत के लिए अपने घर बार बच्चे सब कुर्बान हैं, तो हमें रोका जाता है, एफआईआर करती है हमारे खिलाफ। दीन की बात करते हैं तो हमें रोका जाता है, मगर खुलेआम कोई तवाइफ रोड पर निकल के, कोई दोशीजा रोड पर निकलकर बात कर ले तो उसे नहीं रोका जाता। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार थी, हम हुकूमत की भी पासदारी वो मानते हैं, अपने अकाबरीन के माते चलते हैं, वो कहते हैं हुकूमत की मानो, हम मानते हैं हुकूमत भी हमारी है, एजेंसीज भी हमारी हैं, आर्मी के इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, हम मानते हैं अपने मुल्क के साथ हैं हम। क्या असगर सौदाई ने 1931 में ऐसे ही नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अपने को इस्लाम को लेकर अपने मुल्क के साथ हैं। मगर जब रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और तीसरा जुम्मा है, मेरोन के अंदर, इसराइल की वादियों के अंदर यहूदी 1 लाख इकट्ठे होते हैं और उन्हें रोका जाता है कि कोरोना फैल रहा है 2020 के अंदर, आप रोडों पे ना निकलो, तो वो कहते हैं भाड़ में जाए कोरोना, हम तो निकलेंगे, हमें तो एहतजाज करना है, कोई नहीं मानते हम कोरोना, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करती। और खुदा की पिटकार उन लोगों पे ऐसी आती है कि इसी रमजान 2020 के तीसरे जुम्मे को उसी वक्त भगदड़ मच जाती है और 40 यहूदी जहन्नुम विसाल होते हैं। और पूरी दुनिया का मुसलमान कहता है हम नहीं हंसते, हमें दुख होना चाहिए कि वो कलमे के बिना चले गए, मगर कुछ लोग हंसते हैं कि जी ये देखो मुर्दार हुए, दुनिया को रुलाने वाले आज खुद रो रहे हैं। यहूदियों को ये बात हजम ना हुई कि उन्होंने चौथे अलविदा जुम्मे को मस्जिद अक्सा पर हमला बोल दिया और जंगें छिड़ गई हमास और इनके बीच के अंदर, और कई मुसलमान शहीद हुए और मस्जिद अक्सा के सहन के बीच के अंदर दरख्तों को आग लगाई गई। उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं कटी। तो दीन पे चलना जंजीरों में जकड़े हुए होने के मानंदे। हम हुकूमत के खिलाफ कतअन नहीं है, यह मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अंदर 22 लाख लोगों ने अपना खून बहाया है। खत्म नबुव्वत को तो जिंदा करें, खत्म नबुव्वत को जिंदगियों में तो जिंदा करें, उम्मत के किसी लेवल पर जिंदा करने की बात दूर, अपने अंदर तो जिंदा करें। है क्या खत्म नबुव्वत? मौजू क्या है, रिवायात क्या है हमारी? बस आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं कि हमारे बाद टके की हैसियत नहीं है हमारी, हम कुछ नहीं है, हम खाक हैं। हम नहीं चाहते रब्बे मोहम्मद की कसम कोई हमें याद भी रखे। हम जिसको दिखाने के लिए अमल कर रहे हैं, जब केसर किसरा हिम्स फतह हुए तो सारा माले गनीमत आया, मगर एक थैली जिसमें कीमती नग थे वो नहीं, किसी को पता ही नहीं था किधर है। एक सहाबी रसूल आए, मुंह पे ढाटा है और थैली को ऐसे फेंकते हैं, दूसरे सहाबी रसूल देखते यार ये थैली का तो हमको जिक्र ही नहीं था, किधर गई? और आकर उस थैली को देखते, ए अल्लाह के बंदे, अपना चेहरा, अपना रुखसार मुबारक, अपना फेस तो दिखा जा, कौन है तू, कौन है? इतनी कीमती थैली तू फेंक गया। तो कहता है जिसको दिखाने के लिए अमल किया है वो मुझको और मेरी मां को खूब जानता है। हमने अल्लाह को दिखाने के लिए काम किया, हमने अल्लाह को दिखाने के लिए अपने ऊपर इल्जामात बर्दाश्त किए, हमने अल्लाह को दिखाने के लिए तोहमतें बर्दाश्त की है, हमने पागलपन के अल्फाज सुने हैं, हमने जिल्लत भरी गालियां सुनी है, हमने अपने घर वालों की इज्जत तार होती होती नेट के ऊपर देखी है। जब दीन के काम के लिए हम लोग निकले आगे, हम जानते हैं किसको दिखाने के लिए अमल कर रहे हैं, मगर हमारे बाद हमारे को लोग पहचान पाएंगे, हमारे बाद लोगों को समझ आएगी जो बात बताया करते थे वो हमारी बात नहीं थी, वो किसी एक बंदे की बात नहीं थी, वो पूरी कायनात की बात थी, वजूहात कायनात की बात थी। सरकार दो आलम की कसीदे थे।
کسی کا نام حزہ تھا، کسی کو لاد کہتے تھے، وہ بلامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے، وہ بچی کی پیدائشوں کو زمین میں زیر دفن دفنا دیا کرتے. اللہ کے نبی نے ان روایات، ان جہالات کو ختم کیا، آخری خطبہ کہہ کر بس ختم ختم ختم، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بھائیوں، یا رسول اللہ ہم کون ہیں؟ تم تو دوست ہو، ساتھ ہو، ساتھی ہو، بھائی آنے والے. کہ دین پہنچا دیا تم تک؟ یا رسول اللہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. کہا اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، شد کی انگلی اٹھا کے تو گواہ رہنا، اب غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. آخری خطبے میں ختم کر دیا میرے نبی نے وہ رواج، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس کے ساتھ پٹھان، سندھی، مہاجر، بلوچی، سرائکی، پنجابی، افغان، شیخ، تیلی، ملک، یوسف زئی، اچک زئی، سب ختم کر دیے. گورا، کالا، لنگڑا، لولا، اندھا، بیرا، سب ختم کر دیے. کہا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر فوقیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہدایت پہ نہ آتا. اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو بلال کو بھی جنت کا ٹھیکیدار بنا دے. یہ چلتا تو مدینے کی گلیوں میں جنت کی حوریں اس کی پیروں کی آواز سنتی ہیں. جو کچھ کہا، پڑھا، سنا، اللہ پاک ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کام کو خدا را کرو. تم نہیں کرو گے، کسی اور سے اللہ یہ کام لے لے گا، اور کسی اور سے لے لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو کچھ کہا، پڑھا، سنا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بس یہی بات ختم کرتے ہیں، میٹنگ بھی ختم کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو تمام ساتھیوں سے دعا ہے کہ خود بھی کوشش کیا کریں ختم نبوت پہ بات کرنے کی، آگے آنے کی، اور آگے تک لوگوں تک بات پہنچایا کریں. جزاک اللہ. الحمدللہ. اب کمل میٹنگ ختم کر دو.